سورہ آل عمران آیت نمبر 72۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ بات کہی، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو اہل ایمان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کے اوپر، وجہ النہاری، دن کے شروع میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور تم اس کا پھر دن کے آخری وقت میں یعنی شام کو تم اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ یا یہ اہل ایمان دین سے پھر جائیں، لوٹ جائیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اہل کتاب سے متعلق گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے، ان کی دینی خیانتوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے واضح آیات جو ان پر آ چکی اور خود ان کی کتابوں میں موجود، جس کو وہ خود مانتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود اس پر ایمان لے کر نہیں آئے، اس کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دینا، ملا دینا، اس کے متعلق گویا ان کی دینی خیانتوں کا بھی تذکرہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے گزشتہ آیات میں یہ بات بھی پڑھی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ بات وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اہل ایمان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا جائے، پھیر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف کوششیں کی، مختلف سکیمیں لڑائیں، تو وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے تیار کیے۔ اسی طریقے کا ایک منصوبہ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک سازش تیار کی، ایک منصوبہ بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر کر دیا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو شخص بھی قبول کر لیتا، ایمان لے کر آ جاتا، وہ اسلام، وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر گھر کر جاتا، وہ جان تو چلی جاتی لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے، ایمان سے نہیں پیچھے ہٹتے تھے، گویا کہ ایمان ان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ترین اور محبوب ترین چیز تھی۔ اب وہ یہ یہود جو تھے یہ بھی اس بات کو دیکھ کر کڑکتے تھے کہ یار آخر کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے، جان چلی جاتی چلی جائے، مال جاتا ہے جائے، لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ آپ حضرات نے کئی اس سلسلے میں واقعات سنے ہوں گے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے،
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت ان کی والدہ کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ اور مکہ مکرمہ کے ابتدائی حالات آپ حضرات کے سامنے ہو گئے، کون سا ظلم و ستم ہے جو انہوں نے اہل ایمان کے اوپر نہیں توڑا۔ لیکن اہل ایمان میں سے کوئی بھی، مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی کوئی بھی کیا ہے، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو اب انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مسلمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیات قبلہ نازل ہوئی تحویل قبلہ سے متعلق کہ اب آپ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کیا ہے کر لیجئے، اور مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تو یہود کو یہ بات اور بڑی کیا ہے چبھی کہ یار یہ شخص اس طرح اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب انہوں نے ایک منصوبے اور پلان کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو وہ سوچتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو برگشتہ کیا جائے، دین سے پھیرا جائے، اس کے لیے انہوں نے ایک سکیم تیار کی۔ حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اطراف مدینہ کے جو یہود تھے وہ بھی شامل تھے، اور خیبر کے بھی یہود ہوں گے وہ بھی شامل۔ کوئی بعض روایات کے مطابق 7 کی تعداد آتی اور بعض روایات کے مطابق 12 کے قریب ان کی ایک کمیٹی بیٹھی، ایک لوگوں کا ایک آپس میں میٹنگ ہوئی کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ ایک منصوبہ تیار کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت مسلمانوں کے اندر جائے، دن چڑھے وہ جائے اور برملا مسلمانوں کے سامنے کہے کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم ایمان لے کر آ گئے، اور اپنے ایمان لانے کا، ایمان قبول کرنے کا ان کے سامنے اظہار کرے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہو، جیسے ہی دن بھر ان کے ساتھ رہیں، ان کی مجلس کو اٹینڈ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، یہ کریں، اور اس کے بعد کیا کریں، جیسے ہی شام ہو نا، شام ہوتے ہی تم کہہ دو کہ بھائی نہیں، ہم تو واپس اپنے دین کے اندر کیا ہے جا رہے ہیں، واپس اپنے دین، ہمیں کچھ چیز نظر نہیں آئی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہماری انٹریکشن کا کوئی سبب بنے، کوئی ریزن بنے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے مطابق گویا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈول سہانے، اس طور پر کہا کہ یہ ایسے ہی ہے، ہمیں اس میں کچھ چیز نظر نہیں آئی۔ تو جب وہ اس طرح کا طریقہ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان جو نو مسلم ہوں تو ان کے ذہنوں کے اندر آ جائے یار یہ اہل کتاب ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ انہوں نے دین قبول کیا، اور دین قبول کرنے کے بعد ایک دن کے اندر ہی یہ واپس چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ نہ کچھ اس کے اندر خامیاں ہیں، کوئی بات ہے، تو یہ پڑھے لکھے لوگ فوراً ہی کیا ہے ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم عرف عام کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی کسی کو کہتے یار یہ ماشاءاللہ یہ صاحب الرائے ہے، پڑھا لکھا ہے، اور یہ ان کے پر اگر کوئی بات کر رہا ہے یا نہیں مان رہا، کوئی وجہ تو ہوگی، یا ان سے الگ ہو گیا ہے، کوئی وجہ تو ہے نا۔ تو اس طرح کے انہوں نے کیا کیا تاکہ جو کمزور عقیدہ کے جو مسلمان ہوں یا نو مسلم ہوں، ابھی ابتداء نہ ہو، یا اگر نو مسلم ہی نہ صحیح تو لیکن آگے فیوچر میں جناب اللہ لوگوں کے سامنے کیا ہے کوئی باندھا ہو جائے گا، بند ایک سامنے آ جائے گا کہ نہیں یار کوئی بات ہے، یہ لوگ بھی ایمان لے کر پیچھے ہٹ گئے، تو ہم کیوں ایمان لے کر آئیں، ہم کیوں ایمان لے کر آئیں۔ تو یہ انہوں نے کیا کی ہے، ایک سازش اس سلسلے کے اندر تیار کی، اور اسی سازش کا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا، اور آنے والی آیت مبارکہ میں کچھ اور ان کی بھی آپس کی کچھ گفتگو ہے جس کو اللہ تعالی ذکر کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں کیا کریں گے، ذکر کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ان جیسی چیزوں کے اور ان جیسے اوچھے ہتھ کنڈوں کو روکنے کے لیے، اور اسلام کی بنیادوں کو جو کمزور کرنے والے عوارض ہیں ان کو روکنے کے لیے، یہ جو مرتد کی جو سزا قتل کی رکھی گئی ہے نا، وہ اسی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ آپ حضرات کے علم ہے کہ اسلام ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک نظریاتی ریاست، آئیڈیولوجیکل آپ کہہ لیجیے اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر مثال کے طور پر اس کو ایک کھلواڑ بنا دیا جائے تو وہ جو اسلام کے بنیادی خد و خال ہیں یا اسلام کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو جائے گا، تو ان جیسی چیزوں کو سد باب کرنے کے لیے، راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، روکنے کے لیے اسلام نے کہا کہ جو مرتد ہو جائے، اسلام لے کر آ جائے اور اس کے بعد پھر جائے تو اس کی سزا ایک ہی ہے، اس کی سزا موت ہے۔
3 دن کو اس کی مہلت دی جائے گی، اس کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا. اگر وہ نہیں مانتا تو بس پھر اس کی ایک ہی کیا ہے سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ کھلواڑ نہ بن جائے جس کا دل چاہے صبح کو مسلمان تو شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر. تو یہ کھلواڑ لوگوں کے کیا ہے وہ دین ایمان کیا ہے متزلزل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں اسلام نے یہ کیا ہے مرتد کی سزا رکھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ بات کہی، کیا کہا؟ آمنوا بالذی، تم ایمان لے اس چیز پر جو اہل ایمان کے اوپر نازل کیا گیا، قرآن مجید ہے، جو چیزیں جو احکامات ہیں ان پر تم کیا ہے کہو ہم ایمان لے کر آئے، اور جا کر تم برملا اس کا اظہار کرو، ان کے اندر بیٹھو رہو اور ان کی باتیں سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ اور ان کی باتوں کو سنو، اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ وجہ النہار، دن کے شروع میں تو یہ کام کر لو، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دن کے آخری حصے کے اندر تم جس طرح ایمان لے کر اسی طرح ہاتھ جھاڑ کر آ جانا، نہیں بھائی ہم تو واپس اپنے دین کے اوپر کیا ہے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ ان میں سے کوئی لوگ پھر جائے، اسلام سے برگشتہ ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دیں، تو یوں ہمارا کیا ہے مشن کامیاب ہو جائے گا، اور یوں اسلام کے آگے کوئی نہ کوئی بند کیا ہے باندھا جا سکے گا. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ سازش کیا کامیاب ہوتی یا کیا کچھ ہوتا، ان میں سے کوئی بھی کیا ہے کسی مسلمان نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا اور ان کے اس اوچھے ہتھ کنڈوں کو کیا ہے سمجھ گئے. اب مزید ان کی آپس کی جو گفتگو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آگے آنے والی آیات میں ذکر کیا. کچھ احتیاطی تدابیر بھی انہوں نے اس گروہ کو، جو انہوں نے ایک گروپ تیار کیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، ان کو کچھ اور احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں جو آگے آنے والی آیت مبارکہ میں آ رہی ہیں. انشاءاللہ کل کے 10 میں اس کو ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو دین دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.